آج کی ویڈیو میں 3 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 تو یہ کہ کون سا درود پاک پڑھنے سے انسان کو لباس ولایت عطا ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ لباس ولایت سے مراد کیا ہے اور لباس کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ درود حکیم کو پڑھتے وقت آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے، یعنی کون سا درود آپ نے پڑھنا ہے، کون سے لباس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے درود پڑھنا ہے، تب جا کر آپ کو یہ مقام ملے گا، یہ مقام ولایت آپ کو عطا ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر اپنے امر کو پھونکا۔ اس کے درمیان اور آپ کے درمیان 7 پردے ہیں۔ ان 7 پردوں کو ختم کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، تاکہ آپ کا سینہ منور ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مختلف کلمات اتارے۔ بعض کلمات اس میں اللہ کے اندر سے اور بعض کلمات اس میں احمد کے اندر سے اترے ہیں۔ اس میں احمد کے اندر سے جو کلمہ اترا ہے وہ درود حکیم ہے، یعنی درود پاک ہے، درود ابراہیم، مختلف قسم کے درود ہیں۔ اگر آپ نے درود حکیم کے ذریعے اپنی ذات کو منور کرنا ہے نا، تو آپ کو لباس ولایت کی جانب جانا ہوگا۔ لباس ٹوٹل ہوتے ہیں 3 قسم کے۔ نمبر 1 جہل کا لباس، نمبر 2 علم کا لباس، نمبر 3 ولایت کا یعنی روحانیت کا لباس۔ یہ جہل کا لباس کیا ہے؟ جہل کے لباس سے مراد ہوتا ہے کفر اور شرک کا لباس، بدعت، ہوا و حرص کا لباس، ایسا دل جو پتھر کی مانند ہو، ایسا دل جس پہ رائنی پردہ ہو۔ رائنی پردے سے مراد یہ ہے کہ ایسا پتھر دل انسان جس کے اوپر کبھی بھی نور اسرار الہی نازل نہیں ہو سکتا، مطلب کہ اس کو جتنا مرضی آپ پانی سے دھو لیں، تیزاب سے دھو لیں، پتھر پتھر ہی رہتا ہے، اس میں کبھی صورت یار نظر نہیں آتی۔ تو یہ ایک جہل کا لباس ہے، یعنی جاہل بندے کا لباس ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی ہدایت کا نور اتارتی ہی نہیں ہے۔ جب تک اس کے جو رائنی پردہ ہے، اس کو یہ توڑ کر اس کے اندر سے نکل چھپا ہوا علم کا لباس باہر نہ آ جائے، تب تک انسان اسی جہل کے لباس میں گرا ہوا رہتا ہے۔ تو جب تک آپ کے اوپر ایسا پردہ ہے نا، یا ایسا لباس ہے آپ کے وجود کے اوپر، تب تک آپ کبھی بھی ولایت کی جانب بڑھ ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے پھر آپ نے اپنے پتھر دل کو توڑنا ہے، اس کے پردے کو ہٹانا ہے۔ تو یہ ایک لباس ہوتا ہے جسے جہل کا لباس بولتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان فخر فرماتے ہیں ایک لباس ہوتا ہے عالم کا یا علم کا لباس جسے بولتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جب ایسا لباس انسان کو عطا ہوتا ہے نا، تب انسان کا جہل کا جو پردہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تب انسان کو قرآن خوانی، تب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات حدیث کی فرمان جو ہے نبی پاک کے، وہ سارے کے سارے سکھاتا ہے، یعنی علم سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو کشف القبور، کشف القلوب، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی باطنی آنکھیں منور کر دیتی ہے، 6 سینس اس کی اوپن ہو جاتی ہے۔ یہ ایک علم کا لباس ہے جو انسان کے وجود پہ طاری ہو جاتا ہے، اور بہت سے عالم کے اوپر یہ لباس طاری ہوتا ہے، حق جو مولوی بیان کرتا ہے نا اس کے اوپر۔ اس کے بعد تیسرا سب سے اعلیٰ جو لباس ہے نا، وہ ولایت کا لباس ہے، وہ روحانیت کا لباس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا لباس ہے جو نور اسرار الہی کا منبع ہے، جس میں نہ تو کوئی جہل ہے، نہ کوئی شیطان ہے، نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی حرص ہے، اور نہ ہی کوئی علم ہے۔ یعنی علم کے لباس سے بھی یہ اعلیٰ ہوتا ہے، یہ ابتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لباس جو ہے نا ولایت ہے۔ اس لباس کے اندر سے صرف تسبیح نکلتی ہے، محبت نکلتا ہے، عشق نکلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کو اس سے دور کر دیتا ہے، فقط اللہ رہ جاتا ہے۔ اس وجود کے اندر موجود جو سول ہوتی ہے، وہ والی سول اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان یہ ظاہری وجود بھی ہٹ جاتا ہے، تن کا پردہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ لباس ولایت ہے۔ تو اگر آپ کا درود حکیم آپ کو لباس ولایت کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا آپ لباس ولایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے درود حکیم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے؟ دیکھو، درود حکیم جب آپ نے شروع کرنا ہے نا، تو آپ نے پہلے دونوں جو لباس ہے نا، اس کو نفی کر دینا ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو جہل کا لباس ہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے وجود پر جہل کا لباس ہے، یعنی نفس و ہوا و حرص اور شیطانیت میں آپ جو ایک پتھر دل انسان ہو آپ، تب کبھی بھی آپ کو جو ہے نا وہ درود حکیم آپ کے دل کو منور نہیں کرے گا، آپ کے سینے کو منور نہیں کرے گا۔ پھر آپ ایک زبانی مشقت کر رہے ہو، زحمت کر رہے ہو، صرف ثواب اللہ آپ کو دے گا، قبول وہ ہوگا، لیکن آخرت پہ جا کے اللہ صلہ دے گا، آپ کو اکول رکھ لے گا، جنت دے، دوزخ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن سلطان فخر فرماتے ہیں کہ جہل کا لباس جس بندے نے پہنا ہوتا ہے نا، وہ ولایت کی جانب نہیں بڑھ سکتا، اس کو آپ نے نفی کرنا ہے۔ نمبر 2 آپ نے علم کے لباس کو بھی نفی کرنا ہے۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا کچھ بھی، یعنی آپ یہ خواہش نہ رکھو کہ مجھے کشف القبور ملے، کشف القلوب ملے، میری باطنی آنکھیں منور ہو جائے، ہر چیز کی نفی کر دینی ہے آپ نے صرف اللہ پہ فوکس رکھنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات چاہیے، اس میں احمد کے اندر سے رب کی ذات کو میں نے پانا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے درود حکیم کو پڑھنا ہے، لباس ولایت کی یہ طریقہ کار ہے اس کا پڑھنے کا۔ یعنی آپ کی سوچ درود حکیم پڑھتے وقت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے جہل کا لباس اور علم کے لباس سے اعلیٰ لباس ولایت کا لباس حاصل کرنا ہے۔ اس لحاظ سے آپ کو بے لوث ہو کے پڑھنا پڑے گا۔ اس کی بہت اعلیٰ 5 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب انسان پہ درود حکیم مسلط ہوتا ہے نا، انسان کی ذات پہ جذب ہونا شروع ہوتا ہے، تو سلطان فخر نے اس کی بہت، کیونکہ ولایت اور روحانیت کا لباس بہت اعلیٰ ہے، تو اس کی ساری کی ساری نشانیاں بھی بہت اعلیٰ ہوں گی۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی سلطان فخر فرماتے ہیں، اس میں اللہ کے اندر سے اس میں احمد اس کو دکھائی دینا چاہیے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی صورت کے اندر سے اسم اللہ یاد رکھنا، اس کے اندر سے آپ کو اسم احمد نظر آنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فقط میری صورت ہے جس میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا، باقی وہ ہر صورت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک گارنٹی آپ کو ملنی چاہیے، چاہے آپ کو کوئی روحانی اشارہ ملے، چاہے آپ کو روزے کی جالیاں نظر آئیں، چاہے آپ کو سرکار دو عالم کا روزہ نظر آئے، چاہے آپ کو سرکار دو عالم کا دیدار ہو، آپ کی یہ نشانی ضرور پوری ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کا درود شریف آپ کو بہت بلند پرواز کروانے والا ہے، اگر آپ کو اس میں اللہ کے اندر سے اس میں احمد کا فیض ملتا ہے اور آپ کو یہ روحانی اشارے ملتے ہیں۔ دوسری اس کی بہت بڑی نشانی دیکھو، آپ کا درود شوق کا ترانہ ہونا چاہیے۔ جب عبادت زحمت بن جائے نا تو وہ عبادت نہیں رہتی، لیکن جب عبادت سکون دیتی ہے نا تو وہ شوق بن جاتی ہے۔ آپ نے عبادت اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ نے درود اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ وہ آپ کی ذات کو سکون دے، آپ کو زحمت نہ لگے، آپ تھکو نہ، آپ نے زبانی مشقت نہیں کرنی، وہ آپ کے اندر جذب ہونا چاہیے۔ سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے، ایون جب آپ سو کے اٹھو تو آپ کے دل میں وہ جاری ہو، وہ چل رہا ہو۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ درود حکیم نے آپ کی ذات کے اندر جگہ بنا لی ہوئی ہے، وہ شوق کا ترانہ بن چکا ہے۔ تو درود حکیم کو آپ نے زحمت کے ساتھ نہیں، بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قدر اللہ پرواز کروانی ہوتی ہے نا، وہ بندہ کبھی بھی جو ہے نا وہ درود حکیم کو گن کر نہیں پڑھتا، وہ ہمیشہ اسے شوق سے پڑھتا ہے۔ تیسری بہت بڑی اس کی نشانی ہے نا، یہ درود حکیم آپ کو اتنی بلند پرواز کروائے گا کہ آپ کے دونوں جہانوں کی یاد سے آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ یاد رکھنا، بے لوث ہو جاؤ گے، آپ کے اندر نہ جنت کی خواہش رہے گی نہ دوزخ کا خوف رہے گا۔ آپ کے اندر تمام دنیاوی خواہشات کو یہ ترک کر دے گا، نفی کروائے گا، لا الہ الا اللہ کو حقیقی معنوں پہ آپ کی ذات پہ یہ امپلیمنٹ کرے گا۔ یہ درود حکیم کی بہت بڑا سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس سفر کی جانب لے کے بڑھ رہا ہے جہاں پر آپ کو مقام ولایت عطا ہوگا۔ ایسا لباس آپ کو عطا ہوگا جس لباس کے پہننے کے بعد ہر جگہ ہر ولی اللہ، ہر اللہ کا نبی آپ کو پیار کرے گا، آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، آپ کو دیدار کروایا جائے گا۔ خود اللہ تعالیٰ کی ذات، اس میں اللہ ذات کا نظارہ آپ کو بار بار کروائے گی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دونوں جہانوں کی یاد سے آپ کا درود آزاد کر دے تو۔ اس کے بعد چوتھی بہت بڑی نشانی دیکھو، آپ کا درود روح کا کلام بننا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا سائن ہے کہ جب آپ کا درود آپ کی سانسوں کے ذریعے آپ کی سول تک پہنچے۔ یاد رکھنا، جب انسان کی سول تک یہ درود پہنچ جاتا ہے نا تو آپ عالم ملکوت میں اتر چکے ہوتے ہو۔ عالم ملکوت سے مراد ہے کہ آپ کی سول پھر اس طریقے سے ورد کرتی ہے، اس طریقے سے یہ وظیفہ کرتی ہے، اس طریقے سے درود حکیم کو پڑھتی ہے جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کی سول آپ سے کلام کرے گی، یعنی آپ جب اکیلے میں تنہائی میں بیٹھو گے نا تو آپ کو اپنے اندر وہ فیل ہوگا کہ وہ درود حکیم بج رہا ہے۔ یاد رکھنا، 5 انجن ہیں انسان کے وجود کے اندر جو بجتے ہیں، جو چلتے ہیں۔ سلطان فخر فرماتے ہیں ہر ایک کی آواز انسان سن سکتا ہے، اتنا بڑا انسان کو جو یہ درود حکیم مقام عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی روح کا کلام بن جاتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات ولایت کا لباس عطا کرنا ہو۔ یہ بہت بڑا سائن ہے۔ اور چوتھا سائن ہے اس کے بعد 5واں، درود حکیم آپ کو محبت عطا کرے گا۔ یاد رکھنا، یہ وہ والی محبت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سمجھے کہ یہ جو آج کل آپ سمجھتے ہیں یہ لڑکی لڑکے کی محبت، یہ کوئی محبت نہیں ہوتی۔ یہ محبت کے نام پہ ایک دھبا ہے۔ محبت حقیقت میں ایک تسبیح کا نام ہے، ایک ذکر کا نام ہے، ایک یاد کا نام ہے۔ انسان محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر وقت انسان تسبیح سے محبت کرتا ہے، اپنے ذکر سے محبت کرتا ہے، انسان بنی محبت جاتا ہے۔ یعنی اس کا وجود جو ہے وہ اس کا تن من دن ہر شے بجتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہر شے ذکر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ انسان کے وجود کے اندر موجود جو لہو بھی ہے نا، جو گوبر بھی ہے، وہ ختم ہوگا، اس کے اندر سے تازہ دودھ انسان کو ملتا ہے۔ اس قدر انسان کو محبت پاکیزہ کرتی ہے، ٹرانسپیرنٹ کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے۔ ایک تسبیح کی مانند محبت ہے، یہ محبت آپ کو عطا ہوگی کیونکہ یہ محبت آپ کو عشق الہی کی جانب لے کے بڑھے گی۔ جب اس محبت کی انتہا ہو جائے گی تو آپ کو عشق ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے نفس کو میں خود قتل کر دیتا ہوں، موتو قبل انت موتو کے مقام یعنی مقام ولایت پہ نافذ کر دیتا ہوں۔ آج کل اتنے ہی، جزاک اللہ خیر۔